اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو درس ہے اس کا عنوان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور معجزات۔ یہ ہمارا 16واں درس ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر تعارف پیش کریں گے، اور ان کے تعارف کے بعد ان کے معجزات کے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ہمارے لیے واضح ہے کہ آپ کا نام حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو القاسم ہے، اور آپ کا تعلق بنی ہاشم کے خاندان سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب تھیں، اور آپ کی ولادت 17 ربیع الاول عام الفیل کے پہلے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اور ابتدائی زندگی، آپ کی جو ابتدائی زندگی کا آغاز ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ولادت سے قبل ہی آپ اپنے والد کے سایہ سے محروم ہو گئے تھے، اور آپ کی ولادت کے بعد جو آپ کی پرورش ہے وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے فرمائی، اور پھر حضرت عبد المطلب کا بھی جلدی انتقال ہو جاتا ہے، اور ان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ الکبریٰ علیہ السلام کی خواہش پر ان سے نکاح کیا، اور پھر جب 40 سال کی عمر ہوئی تو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں، تو آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور وہاں پہ جو پہلی وحی ہے وہ نازل ہوئی، اور اس طرح سے سلسلہ تبلیغ شروع ہوا۔ 10ویں سال حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا، جس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئیں، تو مبعوث برسالت کے 13ویں سال ہی آپ نے جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور مدینہ میں 10 سال جو ہے وہ آپ رکے، اور وہیں پر اسلامی تعلیمات اور اسلامی مراکز کی بنیاد رکھی۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، اور آپ کی شہادت کا جو سبب ہے وہ زہر ہے، اور یہ زہر ایک یہودی عورت کے ذریعے سے کھانے میں ملا کے آپ کو دی گئی تھی، اور اس دنیا سے آپ رحلت فرما گئے۔ جام شہادت نوش فرمانے کے بعد ان کے جو جانشین ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام، وہ امامت کے سلسلے کے پہلے امام ہیں، اور انشاءاللہ نبوت کی گفتگو کے بعد ہم امامت کی گفتگو میں داخل ہو جائیں گے۔ دوسرا جو عنوان ہے اس درس کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا تعارف ہے۔ یہ بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کسی بھی نبی کی اور رسول کی جو تصدیق ہے اس کا جو بہترین ذریعہ ہے، جو آسان ذریعہ ہے، وہ معجزہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو بھی بہت سارے چیلنجز تھے، اور بہت سارے لوگ آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کیا معجزہ ہے، اور تاریخ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ متواتر تاریخی حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، روایات ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جس کے اندر بہت ساری روایات میں یہ بات بھی ذکر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں تقریباً 4000 سے 10,000 تک بہت سارے معجزات لوگوں کو دکھائے، جن میں سے چند ایک مشہور ہیں جو ہمارے پاس پہنچے ہیں، اور یہ بھی متواتر طریقے سے ہیں۔ ان میں سے قرآن مجید ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں لازوال معجزہ۔ لازوال معجزہ یعنی جو ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، جو کبھی بھی اس کا جو اعجاز ہے، اس کا جو معجزہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج تک انسان اس بات سے عاجز ہے کہ وہ قرآن کی طرح کا کوئی کلام بنا سکے، یا قرآن کی طرح کی جو مستقبل کی پیشن گوئیاں وہ کر سکے، اور پھر اس کی ہر پیشن گوئی پوری بھی ہو۔ آج تک کوئی انسان اس بات کے اوپر قدرت حاصل نہیں کر سکا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو مشہور معجزوں میں ذکر ہوتا ہے وہ کنکریوں کا آپ کے ہاتھ کے اوپر تسبیح پڑھنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک پہ وہ جو کنکریاں اور پتھر ہیں ان کو اٹھاتے تھے، اور
وہ آپ کی رسالت کی تصدیق کرتی تھیں، یعنی کلمہ پڑھتی تھیں، اور اس کو سب لوگ جو پاس ہوتے تھے سب سنتے تھے۔ تو یہ معجزہ بھی متواتر طرح سے روایات میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے جو مشہور معجزہ ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ تو کفار مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کو طلب کیا تھا تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جو متواتر روایات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا جو معجزہ ہے جو بہت مشہور ہے روایات میں، کہ درخت چل کر آپ کے پاس آ گیا تھا زمین کو چیرتے ہوئے جڑوں سمیت، اور پھر آپ کے ہی حکم پہ وہ دوبارہ چلا گیا، اپنی جگہ پہ رک گیا۔ اس منظر کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو یہ ایک ایسے معجزات ہیں کہ جو آپ یہ نہ کہیں کہ کسی ایک ضعیف روایت میں ذکر ہیں یا تاریخ کی کسی ایک کتاب میں ذکر ہے، نہیں، یہ ایک مشہور ہیں، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پہ یہ چیزیں ثابت ہیں۔ یعنی کوئی بھی اگر غیر مسلم ہے، اگر اسے بھی کہیں کہ یہ تاریخ کی کتابیں یہ حقیقت ہے، تم ہسٹری کے اندر سرچ کر لو، جو تاریخ کے ماہر لوگ ہیں ان سے پوچھ لو، تو وہ بھی آپ کو یہ بات بتلائیں گے کہ ہاں اس طرح کے واقعات ہوئے تھے اور یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید کے متعلق ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید جو سب سے بڑا معجزہ ہے، تو اس معجزے کے متعلق جو ایک پہلو اس کے معجزے کا ہے وہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے۔ یعنی اسی طرح کا کوئی کلام کرنا، اس طرح کا فصاحت و بلاغت پہ مشتمل کلام کہنا، یہ ایک ایسا چیلنج تھا کہ جو اس زمانے کے ان لوگوں کو دیا گیا کہ جو اپنے آپ کو عربی زبان میں اتنا ماہر سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجم۔ یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عرب اور عجم، تو عجم کا کیا مطلب ہے؟ گونگا۔ یعنی اتنا ان کو اپنی زبان کے اوپر گھمنڈ تھا، وہ کہتے تھے کہ شعر کہنا اور فصاحت و بلاغت کے جملے کہنا بس ہمیں آتا ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بول سکتے ہیں، باقی جتنے لوگ ہیں ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ تو عربی زبان کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بولنے والا، اپنے آپ کو شعر کہنے والا، اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت پہ مشتمل کلام کا لکھنے والا اور کہنے والا اور بولنے والا سمجھتے تھے، ان لوگوں کو قرآن مجید نے آ کے چیلنج دیا کہ اگر اب تمہارے بس کی بات ہے تو قرآن مجید جیسا کوئی کلام تم لے کر آؤ۔ یہاں پہ ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف۔ سورہ البقرہ کی 23 نمبر آیت ہے، جس کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم ابھی بھی شک کرتے ہو اس کلام میں کہ جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی پھر اسی کی طرح کی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ تمہیں اس بات میں شک ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کلام نہ ہو، یہ نبی نے خود بنایا ہو، تو جب نبی بنا سکتا ہے تو تمہارا تو چیلنج ہے کہ تم سب سے بہتر کلام کہنے والے ہو، سب سے بہتر شعر کہنے والے ہو، تو تم بھی بنا کر لے آؤ پھر۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم کیا کرو جی، اپنے بندے بھی اکٹھے کر لو، اللہ کے علاوہ سارے جتنے تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، سب کو بلا لو، سب شعراء کو، سب ادب کہنے والوں کو، سب فصاحت و بلاغت پہ مشتمل کلام لکھنے والوں کو جمع کر لو، اور قرآن مجید کی طرح ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کوئی اللہ کا نمائندہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ بندہ نہیں آیا، تم اس بات میں اگر سچے ہو نا، اپنے دل تمہارا مانتا ہے، تو پھر یہ کام کر کے دکھاؤ۔ اور قرآن مجید کا یہ چیلنج ایسا تھا کہ اس زمانے کے لوگوں نے اس چیلنج کو پورا نہ کیا، وہ عاجز تھے، انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ جو کلام ہے اس کلام کو کوئی بشر نہیں بنا سکتا۔ تو اس زمانے کے جو عربی زبان کے ماہرین تھے وہ بھی اعتراف کرتے ہیں، اور آج کے زمانے کے جو عربی زبان کے ماہرین ہیں، فصاحت و بلاغت کو سمجھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کی طرح کی کوئی چیز بلاغت و فصاحت کے اوپر جو مشتمل ہو اور ہم لوگ بنا لیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے تاریخ کا یہ جملہ موجود ہے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ جب قرآن مجید کی ایک سورہ کو انہوں نے دیکھا جو کعبے کے اوپر لٹکائی گئی تھی یا کہیں سے سنا، تو وہ کہنے لگے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا اور انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ ان کو پتہ تھا نا کہ شعر کس طرح سے کہے جاتے ہیں،
فصاحت و بلاغت کی تحریر کس طرح سے لکھی جاتی ہے خود کو جانتے تھے نا. جب ایک ایسا کلام آیا تو وہ اندازہ فوراً لگاتے کہ ہاں یہ فلاں کا ذوق لگتا ہے، یہ فلاں کا شعر لگتا ہے، یہ فلاں کا ہوگا. نہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہم میں سے کسی کا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا میں جو بشر اور انسان رہتے ہیں یہ ان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یعنی اس زمانے کے جو ماہر لوگ تھے ان لوگوں کا یہ جملہ تاریخ میں موجود ہے. تو بس یہ ایک معجزاتی قرآن کا پہلو ہے. اچھا، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو معجزہ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. یعنی قرآن کا معجزہ فقط ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. آج کے جو زمانے کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے سامنے قرآن مجید ایک علمی جو کتاب ہے وہ ان کے سامنے موجود ہے کہ وہ اس کی علمی گہرائی کو دیکھیں، اس کی اخلاقی ہدایات کو دیکھیں، اس کے معنی کی وسعت کو دیکھیں، الفاظ کی سادگی کے باوجود اتنے گہرے معنی اور مطالب کو دیکھیں. تو سب جو علم سے ذوق رکھنے والے ہیں، جو علم کی پہچان رکھنے والے ہیں، وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ایک انسان اس طرح کی کتاب لکھے. تو سب اس بات کا اعتراف کریں گے کہ یہ کتاب کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. تو بس نتیجہ کلام یہ نکلتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسے معجزے کی کتاب ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، اور رہتی دنیا تک کے لوگ اس قرآن مجید کو اپنی ہدایت کے لیے اور ہدایت سے ہٹ کے اگر اس میں وہ معجزے کی کیفیت دیکھنا چاہتے ہیں تو معجزے کی کیفیت بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم اس بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ فصاحت اور بلاغت کے علاوہ بھی قرآن کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جو اسے معجزہ بناتے ہیں، جو اسے ایسی حقیقت بتلاتے ہیں کہ جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ جو وحی ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ اللہ کے رسول کا اپنا بنایا ہوا اس طرح کا کوئی کلام نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلے دروس میں اس بات کو ہم آپ کے سامنے واضح کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.